ہم اہل سنت کے سینوں میں جس طریقے کے ساتھ صحابہ اکرام کا ادب ہے، اسی طریقے کے ساتھ ہمارے سینوں میں اہل بیت اطہار کا بھی ادب ہے۔ جس طرح صحابہ اکرام کا گستاخ اس کائنات کا بدترین انسان ہے، اسی طریقے کے ساتھ اہل بیت اطہار کا گستاخ اس کائنات کا بدترین انسان ہے۔ اہل بیت اطہار کے گستاخ کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت ہی مذمت بیان ہوئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند الفردوس میں یہ روایت موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ تین چیزیں پائی جاتی ہوں، نہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ پہلی بات، جو حضرت علی سے دشمنی رکھتا ہو۔ دوسری بات، جو اہل بیت اطہار کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھتا ہو۔ اور تیسرا وہ کہ جو کہ عقائد کو کہے کہ صرف یہ کلام کی باتیں ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ابن حبان نے اس کو صحیح ابن حبان نے ذکر کیا، اور امام حاکم نے اس روایت کو مستدرک للحاکم میں ذکر کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا ہے، جو ہم اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھتا ہے، خدا نے اس کا ٹھکانہ دوزخ بنایا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام باقی نے اس روایت کو شعب الایمان میں ذکر کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اہل بیت اطہار، میرے انصار صحابہ اور اہل عرب کے حق کو نہ پہچانتا ہو، یا تو وہ منافق انسان ہے، یا تو وہ حرامی ہے، یا اس کی ماں نے بغیر پاکی کے اس کو پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بھی ادب ہو، اور اس کے دل میں صحابہ اکرام کا بھی ادب ہو، کیونکہ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار یہ مثل کشتی نوح، اور صحابہ اکرام یہ ستاروں کی مانند ہے۔ تو اگر ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ترقی کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سینوں میں اہل بیت اطہار کا بھی ادب ہو، اور ہمارے سینوں میں صحابہ اکرام کا بھی ادب ہو۔